جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ایشور کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ایشور کی پہچان کے لیے جو آپ کے اندر اس نے رچنا بنائی ہے اپنی، اس رچنا کے آدھار پر اس کے حساب سے آستھا بنائیں، اپنی یقین بنائیں۔ لوگوں نے الگ الگ اللہ کی طرف سے یقین بنا رکھے ہیں، آستھا بنا رکھی ہیں۔ جیسے کہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ بھئی ایک بوند ہوتی ہے پانی کی، اگر اسے سمندر میں ڈال دو تو وہ پانی میں مل جاتی ہے۔ اسی پرکار سے نعوذ باللہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ بھی ایک پرکاش ہے اور ہم بھی ایک پرکاش ہیں، تو ہماری ایک بوند ہے، اللہ ایک سمندر ہے، تو اس میں مل جائیں گے تو ہم بھی خدا بن جائیں گے۔ یہ بالکل ناپاک یقین ہے۔ یہ یقین، یہ آستھا شیطان کا دھوکہ ہے۔ صحیح یقین یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈر کر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر برائی سے بچے، ورنہ تجھے اللہ تعالیٰ تباہ کر دے گا۔ اللہ موت سے پوتر ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ بیٹا، نہ بھائی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر تعریف کا مالک وہی ہے۔ ہم اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اپنی رچنا ہمارے اندر بنائی ہے۔ اگر اچھائی پر چل کے آئے گا میرے حکم پر تو انعام پائے گا، اور برائی پر چل کے آئے گا تو نرک کی آگ میں جھونکا جائے گا۔ وہ مالک ہے، جیسے ہم کرم کریں گے ہمیں ویسے ہی بدلہ دے گا۔ یہ جتنے بھی شیطان کے ناپاک یقین ہیں، یہ موت پر دم توڑ دیتے ہیں، اور موت کے بعد انسان پھر تباہ ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد پھر دھوکہ کھاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں دنیا میں آزاد ہوں، میرا کوئی مالک نہیں ہے۔ اگر تو اپنی مرضی کا مالک ہے، تیرا کوئی مالک نہیں ہے، تیرے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے، تو تیرا دھوکہ ہے، یہ تیرا غلط گمان ہے، تو اس کا غلام ہے۔ تیرے اوپر اس کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے۔ اگر تو کچھ طاقت رکھتا ہے تو اللہ کی بادشاہت کو اپنے اوپر سے روک کے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ بیماری بھیجتا ہے، اسے روک کے دکھا۔ دکھوں کو بھیجتا ہے، اسے روک کے دکھا۔ تو جوانی چاہتا ہے ہمیشہ کی، وہ بڑھاپا بھیجتا ہے، تو روک کے دکھا۔ تو ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے، اللہ موت بھیجتا ہے، تو روک کے دکھا دے۔ اگر تو سوچتا ہے میں آزاد ہوں، تو اے انسان، تو دنیا میں آزاد نہیں ہے۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں لوگ غلط کام کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے، فری ول دے رکھا ہے موت تک کے لیے۔ زندگی اللہ نے امتحان کو دی ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں صاف اعلان کیا ہے کہ ہمارا دھارمک قانون ماننے کے وشے میں کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمبر 10 آیت نمبر 99 میں، اے قرآن کے ماننے والے، کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ مومن ہو جائیں، یعنی ایماندار ہو جائیں؟ ایسا مت کرنا، کیونکہ میرے بھائیو، اللہ نے چھوٹ دی ہے، امتحان لیا ہے، زبردستی کسی پہ نہیں ہے۔ جو جیسے کرم کر کے جائے گا اللہ کے ہاں ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اچھائی برائی سب کو دکھا دی ہے، سچ اور جھوٹ دکھا دیا ہے۔ اب جس کا دل چاہے، اللہ نے چھوٹ دی ہے، جس کا من چاہے، جس کا دل چاہے سچائی پر چل کر زندہ رہے اور سچائی پر چل کر مر جائے، اور جس کا من چاہے وہ برائی پر چل کر، جھوٹ پر چل کر جیتا رہے اور برائی پر چل کر مر جائے۔ جیسے کرم کر کے جائے گا ویسے ہی بدلہ پائے گا، کیونکہ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ تو میرے بھائیو، جو انسان اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے، پھر وہ دھرتی پر فساد نہیں پھیلاتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا اس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ ہے؟ انسان یہاں سے کبھی بھی جا سکتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا ہوش آ جائے گا کہ میں یہاں سے کبھی بھی جا سکتا ہوں، تو کیا پھر وہ دنیا میں دل لگائے گا؟ دنیا میں اس کا ایک پل کو بھی دل نہیں لگے گا، اور نہ وہ دھرتی پر فساد پھیلائے گا، کیونکہ اسے اپنے غم سے ہی فرصت نہ ملے گی۔ اس کا غم کیا ہوگا کہ موت کے بعد کی زندگی میری سمر جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو وہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ پھر جو اس کائنات کے اور اپنے سچے بنانے والے مالک کی سچائی کے ہوش میں آ جائے گا، وہ غمگین رہے گا اور وہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ اور جو لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھرم کے نام پہ فساد پھیلا رہے ہیں، اور وہ یہ کوشش اور محنت کر رہے ہیں رات دن برائی کو زندہ کرنے کی کہ بھئی ہم اپنا ہندو راشٹر بنائیں، اور بھارت میں ایک بھی مسجد نہ ہو، ایک بھی مدرسہ نہ ہو، ایک بھی مسلمان نہ ہو۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ دیکھیے، قرآن میں کہا گیا ہے
کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اب شیطان کی یہ کوشش اور محنت ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی جو نسل ہے، جتنے بھی انسان دھرتی پہ پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب آدم علیہ السلام کی نسل ہیں، ایک ماں باپ سے پیدا ہیں۔ ان سب کو گمراہ کر کے بھٹکا کر کے جہنم کی آگ میں لے جاؤں، نرک کی آگ میں لے جاؤں۔ اب شیطان دکھتا نہیں ہے، انہی میں سے شیطان ہمارے من کے خیال پہ کنٹرول کرتا ہے۔ اب انسانوں میں سے ہی وہ پوری طرح سے انسانوں کو وس میں کر لیتا ہے، اور پھر وہ دھرتی پہ فساد پھیلاتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے کاٹتا ہے اور توحید سے ہٹاتا ہے۔ تو کوشش کیا ہے کہ جب بھارت میں ایک بھی مسجد نہ ہوگی، ایک بھی مدرسہ نہ ہوگا، تو اسلام کی طرف اسلام کو لوگ پھیلائیں گے نہیں، اسلام کی طرف جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ غور نہیں کریں گے، تو لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی کہ وہ اپنے سچے مالک کی مرضی پر نہیں آئیں گے۔ جب نہیں آئیں گے تو میرا شکار ہو جائیں گے، میں انہیں نرک کی آگ میں پھر لے جاؤں گا۔ اب کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، تو اسلام کا پرچار بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور جو دھرم شیطان کے دھوکے ہیں وہ اسپشٹ روپ سے کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اپنی برائی سے چمک رہے ہیں وہ، اور اسلام کی سچائی جو ہے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو سنسار کا سچا مالک سچ اور جھوٹ کو صاف صاف دکھا رہا ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو اپنا سچا راستہ دکھا رہا ہے۔ تو شیطان کو یہاں پر تکلیف ہو رہی ہے کہ اللہ کا سچا راستہ لوگ پا رہے ہیں، نرک کی آگ سے بچ رہے ہیں، اور سورگ کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اب شیطان کی کوشش یہ ہے کہ بھئی ہم اپنا الگ دیش بنائیں، تاکہ ہم، یعنی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سب میرے راستے پر چلنے والے ہوں، جو اللہ کی راہ کو پہچان نہ سکیں، ایک جگہ پر جو ہے میرا ہی تانڈو ہو، تاکہ لوگوں کو جو اچھی طرح سے زیادہ تر تعداد میں نرک کی آگ میں لے جاؤں میں، لوگ سچائی کو نہ سمجھ سکیں۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، جتنے بھی لوگ یہ آج دھرتی پر ہندو راشٹر بنانا چاہ رہے ہیں، یہ ان کی شکل تو انسانوں کی ہے، آنکھ، ناک، نقش، ہاتھ، پیر، شکل تو ان کی انسانوں کی ہے، مگر یاد رکھنا یہ انسانی شکل میں شیطان ہیں جو دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ ان کے کرموں سے صاف دکھائی دے رہا ہے۔ بھئی آپ دیکھ لیں، کرموں سے جو چیز جیسی ہوتی ہے اپنا ویسے ہی اثر دکھاتی ہے۔ جو ادھرمی ہے، ادھرم کا مطلب کیا ہے؟ فساد پھیلانا، اور دھرم کا مطلب کیا ہے؟ امن شانتی قائم کرنا۔ بالکل صاف سیدھی بات ہے یار، بچہ بھی سمجھ جائے گا، تھوڑی سی بھی عقل ہو انسان کے اندر، استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ سچائی کو دکھا دے گا۔ اب جو لوگ بالکل بھی غور نہیں کرتے، اللہ کی کھوج نہیں کرتے، اپنے سچے بنانے والے مالک کی کھوج نہیں کرتے، وہ دنیا میں بھائی گمراہ رہتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے کون کیا کر رہا ہے، کون کیسا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو، ایشور کو آپ پہچان سکتے ہیں عقل پہ جو ہے غور کر کے، اور سوچ و وچار کر کے سچائی اور جھوٹ پر غور کریں، سچائی کی تحقیق کریں۔ اب ان لوگوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے دھرم کا نام سناتن دھرم ہے، جس کا مطلب شانتی ہے، اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہندو کا نام ہندو، تو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ ہندو راشٹر نہیں، شیطانی راشٹر بنانا چاہتے ہیں، جو کہ آپ ان کے کرموں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ شیطانیت چھلک رہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جتنے بھی لوگ یہ دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، یہ بیچارے بھی خود دھوکے میں ہیں۔ جس دن موت آئے گی، ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جائیں گے، اور شیطان نے ان کا کھلونا بنا دیا ہے۔ شیطان جب یہ جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے تو شیطان کہے گا تم خود ہی مکار تھے، میں نے تمہارے من میں غلط خیال ڈالے، تم نے بنا دلیل کے وہ مان لیے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اندھے گونگے بہرے بن کر، اندھ وقت بھی لوگ کہتے ہیں انہیں، اور جھوٹ پر دھوکے پہ بھاگ رہے ہیں، سچائی کی دلیل کے ساتھ تحقیق نہیں کرتے۔ اس لیے موت کے بعد ہمیشہ کے لیے اگر اسی حالت میں مر گئے تو ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جائیں گے۔ تو ہم تو بھئی ایسے لوگوں کے لیے دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہم یہ گیان پھیلا رہے ہیں تاکہ لوگوں تک بات پہنچے، لوگ سمجھیں۔ پوری طرح سے محنت کی جا رہی ہے بھئی، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ایسے لوگوں کو برائی سے بچائے، اچھا راستہ دکھائے، شیطان کے دھوکے سے بچائے۔ یہ بیچارے نادان ہیں، یہ اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ تعالیٰ کو، ایشور کو نہیں جانتے کہ اگر ہم برائی کر کے مر گئے، جرم جاستی کر کے مر گئے تو ہمیں تباہ کر دے گا نرک کی آگ میں۔ اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، روز لاکھوں انسانوں کو ان کے سامنے موت دے رہا ہے، مگر یہ بیچارے سچائی سے اندھے ہیں۔ اللہ کی بادشاہت ان کو نہیں دکھائی دے رہی کہ ہماری جان اس کے قبضے میں ہے۔ جیسے ہم نے اوروں کو دیکھا کہ اللہ نے موت دے کے اٹھا لیا،
ان کے نہ چاہنے کے باوجود ہمیں بھی موت دے کر کبھی بھی اٹھا سکتا ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں ہم آزاد ہیں، ہمارا کوئی مالک نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ لوگ بیچارے اندھیرے میں ہیں، شیطان کے شکار ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے۔ تو میرے بھائیوں، جو اچھے مسلمان ہیں، مسلمانوں نے تو پہچان لیا ہے کہ اللہ کی رچنا کے دوارا، جو اللہ نے رچنا بنائی ہے ہمارے اندر، اس رچنا کے دوارا کہ ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں، ہمارا ایک مالک ہے، اسے راضی کر کے مرے تو جنت کا انعام ملے گا، سورگ کا انعام ملے گا۔ اگر ناراض کر کے مرے تو نرک کی آگ میں سزا ملے گی۔ اس اللہ کا اعلان ہے کہ میرے کسی بندے کو حقیر بیکار مت سمجھو، ورنہ میں سارے عمل برباد کر دوں گا، کیونکہ لوگوں کے دلوں کا حال تو اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کس انسان کو کب کس حالات میں ہدایت دے دے، سچا راستہ دکھا دے، اسے برائی سے بچا لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے، دنیا کے بنانے والے نے امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے بنائی ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، ہمارے سامنے کتنے لوگ مر گئے ہم نے دیکھا۔ جس دھرتی پر ہم رہ رہے ہیں، جس دھرتی کے ٹکڑے پر ہم رہ رہے ہیں، غور کرنے کی بات ہے، جس دھرتی کے ٹکڑے پر ہم رہ رہے ہیں نا، اس دھرتی پر انسانوں کی بے شمار خلقت امتحان دے کر مر کر چلی گئی۔ ہاں، بے شمار لوگ امتحان دے کر مر کر چلے گئے یہاں سے۔ ہم بھی ٹیسٹ دے کر، امتحان دے کر چلے جائیں گے، اور لوگ اس دنیا میں آ جائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ دنیا کو چلائے گا۔ یہ دنیا کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ سڑکوں پر، روڈوں پر گاڑیاں چلتی رہیں گی، مکانوں میں لوگ رہتے رہیں گے، مکانوں میں لائٹ جلتی رہیں گی، مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دنیا کے میلے میں ہم نہیں ہوں گے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ سنسار پھر بھی چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم پہچانیں سچائی کو، ہمارے اندر سورگ کے سپنے ہیں، جنت کی چاہتے ہیں۔ دیکھیے، انسان نہیں چاہتا کہ ایک ذرہ برابر بھی چوٹ لگے، تکلیف ہو یا کانٹا چبھے۔ موت سے بہت انسان گھبراتا ہے، ذرا سی چوٹ لگ جائے تو کتنا گھبراتا ہے، موت سے اسے کتنا جو ہے نفرت ہوتی ہے، موت سے کتنا گھبراتا ہے، جان اسے کتنی پیاری ہوتی ہے۔ ذرا سا کانٹا بھی چبھ جائے تو کتنا گھبراتا ہے، کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ جنت کی خواہشیں ہیں، سورگ کے سپنے ہیں انسان کے اندر، جو اس دنیا میں پورے نہیں ہو سکتے، جنت میں ہی پورے ہوں گے اگر انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے مرا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کے کام کرتے میں کبھی کہیں چوٹ لگ گئی، کبھی کہیں چوٹ لگ گئی، کبھی انگلی میں چوٹ لگ گئی، کبھی دھانس لگ گئی، کبھی کانٹا چبھ گیا ہے۔ ہاں، تو انسان کو اپنی جان بڑی پیاری ہے، یہ جنت کی خواہشیں ہیں انسان کے اندر۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ بھئی میرے اندر جنت کے سپنے ہیں، یہ سپنے میرے کیسے پورے ہوں گے؟ دنیا میں تو پورے نہیں ہوں گے، لہٰذا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ اگر کوئی انسان ہتھوڑا لے کر لیٹے ہوئے انسان کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، مان لو آپ لیٹے ہوئے ہیں، جاگے ہوئے ہیں، آنکھ کھل رہی ہیں، اور کوئی انسان ہتھوڑا لے کر کے آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، تو لیٹا ہوا انسان، لیٹا ہوا آدمی اسے دیکھ بھی رہا ہے، آپ اسے دیکھ بھی رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس کو حرکت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ آپ کو حرکت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اٹھنا چاہیے کہ نہیں؟ بھاگنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل بھاگنا چاہیے، تو اسے فوراً بھاگنا چاہیے۔ اب دیکھیے، اللہ کے سبندھ میں انسان کا کیا الٹا حال ہے، مگر انسان کا عجیب حال ہے کہ موت آگے سے بھاگی چلی آ رہی ہے، زندگی کا سمے دنیا میں لے کے آیا ہے، مگر انسان کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے کہ میرے سامنے کتنے لوگ مر گئے، مجھے بھی مرنا ہے۔ دین کی بات سننے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی حرکت نہیں پیدا ہوتی کہ میں جاگوں، جلدی غور کروں، اللہ کی طرف دھیان لگاؤں۔ اب دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مطلب پورے کے پورے ایماندار سچے بن جاؤ۔ اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی رچنا کا اشارہ بھی ہے کہ پورا ایماندار بن یا پورا بے ایمان بن۔ ایماندار بن کر جائے گا، مرنے کے بعد ایماندار بن کر جائے گا تو جنت میں جائے گا، سورگ میں جائے گا۔
جو بے ایمان بن کر جائے گا وہ نرک میں جائے گا۔ بیچ کا راستہ کیا ہے؟ بیچ کا راستہ یہ ہے کہ اگر انسان نے شرک نہ کیا، اللہ کا ادھیکار کسی اور کو نہ دیا، اور یہ سب سے بڑا گناہ نہ کیا، اور گناہ کیے اللہ سے معافی مانگ لی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن مرنے سے پہلے معافی مانگنی ہے، مرنے کے بعد معاف نہیں کرے گا، مرنے سے پہلے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، موت سے پاک ہے، جبھی تو وہ کائنات کو چلا رہا ہے۔ کتنے انسان آتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں دنیا کا سسٹم ہو تو انسان مر گیا، دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ موت سے پوتر ہے، جبھی وہ کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے انسان کو ٹیسٹ لینے کے لیے، جیون دینے سے پہلے جیون کے سارے سادھن دھرتی پہ سے پیدا کر دیے۔ جیسے ہمارے چلنے پھرنے کے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اس کائنات میں روشنی پھیلانے کے لیے سورج کو نکالتا ہے، روز سورج کو نکالا، سانس لینے کے لیے ہواؤں کو چلایا، زمین میں سے جو ہمارے اندر رچنا بنائی کھانے پینے کی، پھر اسی حساب سے زمین میں سے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید اسی رچنا کو بتاتا ہے، یہی ایشوری رچنا ہے، اور یہی جیون کا مقصد ہے کہ ہمارا مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جو میری قدر کر کے دنیا سے مجھے راضی کر کے آئے گا، میرا احسان مان کر، وہ ہمیشہ جنت کا انعام پائے گا اس نقلی دنیا کی زندگی کے بدلے میں۔ اور جو دھرتی میں مجھے بھول کر دھرتی میں فساد پھیلا کر آئے گا، وہ مرنے کے بعد نرک کی آگ میں سزا پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں سارا کھیل عقل کا ہے۔ ہاں، عقل سے سچائی کو پہچان، یہ ہے اللہ کی طرف سے امتحان۔ اللہ اس کائنات کو چپ چاپ چلا رہا ہے، دکھائی دیتا نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے کہ وہ اپنی رچنا کے دوارا انسانوں کا امتحان لے رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی خاموش قدرت۔ امتحان لینے کے لیے ہر کام خاموشی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قرآن بھی چپ چاپ فرشتوں کے ذریعے سے اتارا گیا۔ انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے بول دیے انسان، یعنی قرآن کے بول بنائے۔ اب انسان قرآن کے بولوں کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ انسانی بول ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ قرآن کو سمجھ جاتا ہے، اور جو نہیں ڈرتا ہے وہ نہیں سمجھ پاتا ہے۔ قرآن کے بول مخلوق ہیں، یاد رکھیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے مخلوق۔ قرآن بھی ایک مخلوق ہے، اور اللہ مخلوق سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے پاک ہے، پوتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رچنا میں اپنے ایک پکارنے کو اور اپنی محتاجی رکھی ہے، کیونکہ جب انسان تھک کر اٹھتے بیٹھتے میں ایک اللہ ہی کو پکارتا ہے اور محتاجی سے پکارتا ہے، اٹھتے بیٹھتے میں محتاجی سے پکارتا ہے اور ایک کو ہی پکارتا ہے۔ انسان اپنی آتما کی آواز پر غور تو کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی ایک سکہ بند امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے، اس دنیا میں بھیجتا ہے، جیون دیتا ہے، زندگی کا سمے دیتا ہے۔ اس سمے میں پھر ان سے کرم کرواتا ہے، کرم کروا کر موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ ہر روز نئی زندگی دیتا رہتا ہے، پھر زندگی کے سادھن دیتا رہتا ہے۔ موت دے کر دنیا میں واپس نہیں بھیجتا ہے۔ پھر جس کو موت دے کر اٹھا لیا اسے دنیا میں واپس نہیں بھیجتا ہے۔ پھر کیا تم نے کسی انسان کو دنیا میں اسی شریر اور اسی روح، اسی آتما کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو یاد رکھیں، ہر آتما، ہر روح، ہر جان الگ الگ ہے، اور ہر آتما اپنے کرموں کا الگ الگ بدلہ پائے گی مرنے کے بعد۔ تو بھئی ہم اس کائنات پر اور زندگی کی حقیقت پر غور تو کریں۔ انسان کے اندر خواہشات، جنت کے سپنے، سورگ کے سپنے، شوق، انسان کے اندر خواہشات لامحدود ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ سورگ کے سپنے اتنے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان کے اندر خواہشات لامحدود ہے جو جنت کی خواہشیں ہیں، اور زندگی بہت تھوڑی سی ہے۔ خواہشات لامحدود ہیں کہ اس دنیا میں انہیں پورا کرنے کے اسباب، ذریعہ بھی نہیں ہیں۔ میں مرنا نہیں چاہتا،
ہیں، لیکن مجھے موت آنی ہے۔ یہ دنیا میں ذریعہ ہی نہیں ہے، یہ جہان، یہ دنیا موت سے پوتر نہیں ہے، اور وقت اور بھی کم ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے، ہمارے سچے بنانے والے نے یہ خواہشات لامحدود اور وقت تھوڑا اس لیے دیا ہے کہ میرے بندے تیرے پاس چند سانسیں ہیں، چند صبحیں ہیں، تھوڑا سا سمے ہے زندگی کا جو میں نے تجھے دیا ہے، تیری جان میرے قبضے میں ہے، تو میری مرضی پر چل کر مجھے راضی کر کے آ جا، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس سنسار میں میرے حکموں کو پہچان کر اور مجھے راضی کر کے مر کے آ جا۔ پھر میں نے جو تیرے اندر یہ خواہشات رکھی ہیں میں ان کو پورا کروں گا، اور جس خواہش کو، جس اچھا کو تو یہ کہے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کو بھی پورا کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، اس زندگی کی حقیقت پر غور تو کرو۔ تو خواہشات انسان کے اندر کیا ہے؟ یہ ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، ہمیشہ جوان رہوں، مگر جوانی اپنے قدم ٹھیک سے جما نہیں پاتی، بڑھاپا اسے آ کر پکڑ لیتا ہے۔ جب تک دنیا میں جینے کی تھوڑی بہت انسان کو سمجھ آتی ہے تو موت آ کر اسے پکڑ لیتی ہے۔ انسان ساری عمر سکھوں کی چاہنا کرتا رہتا ہے مگر دکھوں میں گھرا رہتا ہے۔ دنیا میں جو انسان کو رشتے ناتے ملے ہیں ان سے انسان بچھڑنا نہیں چاہتا کہ کوئی مر کر مجھ سے کوئی بچھڑ جائے، بچھڑنا نہیں چاہتا مگر بچھڑتا رہتا ہے۔ کوئی دوستی کا سنگ یا کوئی اور سنگ چھوڑنا نہیں چاہتا مگر چھوٹتا رہتا ہے۔ اور پہلے جو وقت بیت چکا اس وقت میں کوئی اپنا ختم ہو گیا، پہلے وقت کا غم ہے ختم ہو گیا، یا کوئی اور ٹینشن ہو گئی، کوئی کام بگڑ گیا، اور پہلے وقت کے غم میں اور آگے آنے والے وقت کے ڈر میں ہر وقت انسان کا دماغ ٹینشنوں میں لین رہتا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں کون سی ٹینشن نہ آ جائے، کوئی دکھ نہ آ جائے، کسی کو موت نہ آ جائے، کوئی ہم میں سے بچھڑ نہ جائے۔ ہر وقت انسان کا دماغ ٹینشنوں میں جکڑا ہوا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں بھئی، یہ زندگی امتحان ہے، یہاں ہمارا بنانے والا ٹیسٹ لے رہا ہے۔ جو اللہ کو راضی کر کے اسے صحیح سے پہچان کر اللہ کو راضی کر کے، کیونکہ یہ زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی ملی ہے۔ اللہ کو راضی کر کے مرو گے تو جنت میں، سورگ میں جاؤ گے، مرنے کے بعد اپنی ہر خواہش کو پورا پاؤ گے۔ اور اللہ کی رچنا کے حساب سے اگر الٹا چلو گے، اللہ کو ناراض کر کے جاؤ گے تو مرنے کے بعد جہنم میں، نرک کی آگ میں سزا پاؤ گے ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کا جہان بنائی ہے، یہاں کسی کا انصاف ایشوری رچنا کے حساب سے پورے طور پر نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہر چیز اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے، سب کا حساب ہو کر اچھے کو اچھا بدلا اور برے کو برا بدلا، مل کر ہر چیز اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے۔ اچھوں کو اچھا بدلہ ملنے کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور بروں کو برا بدلہ ملنے کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے سورگ نرک میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر انسان کے اندر جو سورگ کے سپنے ہیں، جنت کی خواہشیں ہیں، وہ پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ سارے اخلاق کا خلاصہ ہے، اچھے سنسکار کا خلاصہ ہے کہ اوروں کی برداشت کرو، ہیں؟ سارے اخلاق کا ایک لفظ میں خلاصہ ہے کہ جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، صبر کرو، برداشت کرو، غصے کو پیو۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک جنت کی خواہش ہے کہ انسان اپنی ذات میں میٹھے بول کا محتاج ہے، یعنی انسان خود پسند کرتا ہے کہ لوگ مجھ سے میٹھے بولیں، کوئی مجھ سے کڑوا نہ بولے، ہیں؟ کڑوے بول کو انسان پسند نہیں کرتا، مگر یہاں یہ بھی خواہش انسان کی پوری نہیں ہوتی۔ سارا دن لوگ اس سے الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں، کوئی کڑوا بولتا ہے، کوئی ٹیڑھا بولتا ہے۔ انسان چاہتا ہے مجھ سے سب میٹھا بولیں، لیکن یہ بھی خواہش اس کی یہاں پر دنیا میں پوری نہیں ہوتی، لوگ الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سچائی میں غور کریں، ہم ظلم زیادتی سے بچیں۔ ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سچائی سے اندھا کر دیتا ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ظالم انسان کا لوگ دنیا میں ساتھ دے کر اچھے انسان کو بیوقوف بنا دیتے ہیں۔
لیکن جب اللہ تعالیٰ ظالم کو دردناک سزا موت کے بعد دے گا تو ساری کائنات کی پبلک ہوگی، ہیں؟ ہاں، ساری کائنات کی پبلک ہوگی، سارے فرشتے، سارے جنات ہوں گے، کوئی اللہ کے سامنے بول نہیں سکتا، دم نہیں مار سکتا، چوں نہیں کر سکتا، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی سزا سے بچا نہیں سکتا۔ اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں تیرے بڑے بڑے یار تھے، ہاں دنیا میں تیرے بڑے بڑے یار تھے، تو ظلم کیا کرتا تھا، جاستی کیا کرتا تھا کہ فلاں پردھان منتری میرا یار ہے، فلاں دوست میرا یار ہے، ہیں؟ فلیس لہ الیوم آہنا حمید، آج بولا آج دیکھو تیرے کون کام آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بچانے کو نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، شیطان کے دھوکے سے بچیں۔ شیطان انسان کو بھٹکا کے مار دیتا ہے، شیطان انسان کے دل پر قبضہ کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، من ہی من میں کرتا ہے یا لوگوں میں کرتا ہے، تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک بات غور کرنے کی ہے کہ شیطان سے بھی بڑا ایک انسان کا دشمن ہے۔ شیطان کو کس شیطان نے بھڑکایا تھا؟ سوچنے کی بات ہے۔ جب شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا تو اس کو کس شیطان نے بھڑکایا تھا؟ کوئی اور شیطان تو تھا نہیں، ہے؟ وہ تھا نفس، انسان کا من، یعنی من، شیطان کا من، نفس۔ تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اس لیے اللہ کے حکم کے آگے اپنے نفس کو ماریں۔ تو نفس کے اور شیطان کے الگ الگ ہتھ کنڈے ہیں بھائی، ان سے ہوشیار ہو جائیں، قرآن کا علم حاصل کریں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ دنیا اور شیطان کے اور نفس کے دھوکے سے باہر نکلیں۔ اب دیکھیں، شیطان کا دھوکہ، مورتی یا قبر، لوگ اس یقین سے پوچھتے ہیں کہ جس انسان کی یہ مورتی ہے یا قبر ہے، اس کی روح اس کے پیچھے ہے، اس کی آتما اس کے پیچھے ہے، وہ ہماری مشکل آسان کرتی ہے۔ تو بھئی، نفس کیا ہے؟ من کیا ہے؟ من کا مطلب میں، انسان جو میں جو گھمنڈ کرتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے ساری عمر کبھی میں نہیں بولا۔ ایک شخص ان کا امتحان لینے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ جی میرا سوال یہ ہے کہ شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ جب اللہ نے شیطان کو حکم دیا تھا تو شیطان نے انکار کیا تھا، تو شیطان کو کس شیطان نے بہکایا تھا؟ تو اس نے سوچا کہ اب یہ کہیں گے کہ میں بعد میں جواب دوں گا، ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، وہ نماز کے ٹائم پہ آیا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ اب تو جواب دیں گے نہیں، یہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو میں ضرور کہنا پڑے گا کہ میں ابھی جواب نہیں دوں گا، نماز کے بعد جواب دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی نماز پڑھنے پہلے پھر جواب دیں گے۔ انہوں نے میں نہیں کہا، وہ بھی سمجھدار تھے، وہ بھی سمجھ گئے تھے اس کی حرکت دیکھ کر کے یہ امتحان لے رہا ہے۔ نماز کے بعد پھر انہوں نے اعلان کیا لوگوں میں کہ بھئی کون شخص سوال پوچھ رہے تھے، ذرا وہ کھڑے ہو کے بتائیں۔ تو اس نے فوراً کہا کہ جی میں پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہی میں تھی جس میں کی گھمنڈ نے شیطان کو بہکایا تھا۔ تو وہ الٹا پھنس گیا، اسے خود میں کہنا پڑا، لیکن اللہ والے نے نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر شیطان کے ہتھ گنڈے سے ہوشیار رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر برائی سے بچاتا ہے۔ تو شیطان کو بھی بہکانے والا یہ گھمنڈ والا میں تھا، میں، من، میں، نفس۔ تو بھئی اس سے ہوشیار رہیں۔ دو آدمی لڑ رہے تھے، اب ایک آدمی ان میں سمجھدار تھا، دوسرا والا کہنے لگا غصے میں، تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں ابھی؟ تجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں ابھی؟ یعنی میں گھمنڈ اس کا دیکھو کتنا ہے، تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ اگلا والا سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا کہ ہاں مجھے پتہ ہے تو کون ہے، تو ہے اپنے باپ کا پیشاب، گندے پانی کا قطرہ، ویریا۔ تو میرے بھائیو، انسان اگر اپنی اوقات کو سمجھ لے کہ میں گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہوں اور کل پرسوں کو مٹی میں مل جاؤں گا، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، تو دھرتی پہ سے سارا فساد ختم ہو جائے گا۔ کوئی گھمنڈ نہیں کرے گا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے گا، اور انسان اگر ہوش میں آ جائے کہ میرا امتحان چل رہا ہے، اگر میں ظلم جاستی کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا، تو پھر انسان کائے کو کس فساد پھیلائے گا دھرتی پہ؟ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کا اب صحیح استعمال نہ کیا تو موت کے بعد حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس کے سر میں ہتھوڑا مارو، اس لیے کہ اس کو میں نے عقل دی تھی مگر اس نے صحیح استعمال نہ کیا۔
اس کے سامنے اتنے لوگ دنیا میں مرتے رہے مگر اس سے اپنی موت کا ہوش نہ آیا۔ اس کا شریر خود موت کی طرف جاتا رہا مگر اس کا دھیان دنیا میں ہمیشہ جینے کے لیے لگا رہا۔ اس نے میری دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال نہ کیا، دنیا کے دھوکے میں لگا رہا، دنیا بٹورتا ہوا مر گیا۔ تو میرے بھائیوں، ڈرو اللہ سے تاکہ ہمیں وہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایماندار، ایمان والے، ایماندار سچے لوگوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، ایماندار اور بے ایمان لوگوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ یہی اللہ کی رچنا ہے ہمارے اندر کہ پوری طرح سے ایماندار بن کے مر، اچھائی پر چل کے ایماندار بن کے مر، یا بے ایمان برائی پر چل کر بے ایمان بن کے مر۔ جیسے مرے گا ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ اس دو راستے کے دو انجام ہیں۔ ایماندار بن کے مرے گا تو اللہ کا انعام پائے گا، جنت میں ہمیشہ کا جیون پائے گا۔ بے ایمان بن کے مرے گا تو نرک میں سزا پائے گا برائی پر چل کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایمان والے، ایماندار بندوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ اللہ اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے، پھر روح کو، انسان کی آتما کو پہلے شریر سے نکال لیتا ہے۔ اب دیکھیے، میں جو بول رہا ہوں، میری آواز آپ کے کان سن رہے ہیں، یہ میری آتما ہے، یہ روح ہے۔ اس کو مجھے میرے شریر سے اللہ تعالیٰ پہلے ہی نکال لے گا اور میرے شریر کو مٹی ملا دے گا، تاکہ جو ناقدرہ ہے، جو اللہ کی ناقدر کرنے والے ہیں، ناقدری کرنے والے ہیں، دھرتی پر فساد پھیلانے والے ہیں، وہ یہ سوچیں کہ کچھ نہیں ہے موت کے بعد، تاکہ وہ کھل کر ظلم کریں۔ اب اللہ کا احسان ماننے والا ہے، جو انسان اللہ کا احسان ماننے والا ہے، وہ اللہ کی کھوج میں بکھر جائے اور اللہ کی کھوج کرے، محنت کرے، بکھر جائے، پھر وہ اللہ کو پائے، اللہ اس کو راہ دکھائے، کیونکہ اللہ کی پیاس انسان کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھیں، کیونکہ پیاس اللہ تعالیٰ کی ہے انسان کے اندر، جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو جو انسان اللہ کی پیاس میں مارا پھرے گا، اس کی کھوج کرے گا، سچائی کی تحقیق کرے گا، اللہ اسے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا، دنیا ہی میں سمجھا دے گا اس کو موت کے بعد کیسے زندگی ہے۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے زندہ ایمان وہی پائے گا جو سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے پیچھے پڑ جائے گا، اپنا دھیان دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف لگائے گا۔ تو ساری کائنات سے رخ موڑ کر، دھیان ہٹا کر ایک بنانے والے مالک اللہ کی طرف لگائے گا، اللہ کی پیاس میں۔ اس دھرتی پر زیادہ تر لوگ شرک میں ملوث ہیں، اللہ کے انکاری ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، برائی پر چلنے والے ہیں۔ تو اگر پوری دنیا اس کو اللہ کی طرف جانے سے روکے، اس کی ٹانگ کھینچے، مگر وہ دل سے، دماغ سے پوری طاقت شریر کی لگائے، مگر وہ دل سے اتنی طاقت لگائے کہ کوئی اسے اللہ کی طرف جانے سے روک نہ پائے۔ دیکھتے نہیں ہیں ہم کہ جو ہے ماں باپ مورتی پوجا کر رہے ہیں، شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، مگر انسان اللہ کی کھوج کرے، سچائی کی تحقیق کرے اور اللہ کی طرف بڑھتا چلا جائے، اسے کوئی طاقت دنیا کی روک نہ پائے، اور دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نکال کر اللہ کی محبت لے کے مر جائے، تو یہ پائے گا جنت میں ہمیشہ کا جیون، کامیابی کا جیون۔ یہ اللہ کے انعام کا حقدار ہوگا، اللہ کی رضا کا حقدار ہوگا، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ دنیا میں ہر انسان اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، اپنی تعریف سمجھتا ہے، دنیا میں اپنی شکل کا نام سب سے اونچا کرنے کی رات دن محنت اور کوشش کرتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا نام ختم کر کے میت رکھتا ہے، ارتھی رکھتا ہے، جنازہ رکھتا ہے، تو لوگ اسے میت کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، جب کسی انسان کے شریر سے آتما نکل جاتی ہے تو لوگ اس کا نام نہیں لیتے، پھر اسے ارتھی کہتے ہیں، جنازہ کہتے ہیں، میت کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا نام ختم کر دیتا ہے، کیونکہ ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، دھوکے سے باہر نکلیں، سچائی پر غور کریں، اس سے پہلے کہ مرنے کے بعد دھوکہ کھائیں، اور پھر مرنے کے بعد جب اللہ کی مار پڑے، سزا ملے، تو پھر کہا جائے کہ دنیا میں تو سو گیا تھا، تینے دنیا میں غور نہ کیا سچائی پہ۔ انسان پچھتائے گا کہ اے کاش میں غور کرتا، پھر پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے، اللہ کی تعریف پر راضی ہو جائیں، اپنے آپ کو خاک میں ملائیں، اللہ کی کھوج کریں، تب اللہ تعالیٰ انسان کو روشنی میں لائے گا۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی کھوج نہیں کریں گے،
اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ نہیں دکھائے گا، یاد رکھیں۔ اللہ کا اعلان ہے کہ تم سب گمراہ ہو، بھٹکے ہوئے ہو، مجھ سے راہ مانگو، میں دکھاؤں گا اپنی راہ تمہیں۔ اب دیکھیے، دنیا میں جو بچہ جس دھرم میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ اور ماحول کو دیکھ کر کے ویسا ہی کرتا ہے، اسی دھرم کو فالو کرتا ہے۔ ہندو دھرم میں پیدا ہوا ہے تو مورتی پوجا کرتا ہے ماں باپ کو دیکھ کر، اسلام دھرم میں پیدا ہوا ہے تو نماز پڑھتا ہے یا قبر پرستی کرتا ہے۔ اس طرح سے ایمان حاصل نہیں ہوتا، یاد رکھیں، جب تک کہ انسان اللہ کی طرف میں سچائی کی کھوج نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان والے کا اللہ تعالیٰ دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے، سچائی کے اسے ہوش میں لے آتا ہے۔ انسان اس ہوش میں آ جاتا ہے کہ یہ جیون دھوکہ ہے، میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، مجھے یہاں سے کبھی بھی اٹھا سکتا ہے، تو وہ دنیا کے دھوکے میں پھر من نہیں بہلاتا اپنا، ہاں، پھر وہ دنیا میں اس کا من نہیں لگتا، ہاں، پھر اس کا غم دنیا میں کوئی بانٹ نہیں سکتا، اس کی بات کو لوگ سمجھیں گے ہی نہیں۔ پہلی بات تو غم تو جب بانٹیں گے اس کی بات کو لوگ سمجھیں گے ہی نہیں، دنیا کی چیزوں کا غم تو لوگ بانٹ لیتے ہیں، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مر جائے تو چار لوگ سمجھاتے ہیں آ کے، بھئی صبر کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ لیکن جس کے دل میں آخرت کا غم ہو، موت کے بعد کی زندگی کا غم ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ جیون دھوکہ ہے، میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے تاکہ مجھے ہمیشہ کا گھر، جنت کا گھر عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے بچائے، تو اس کا غم اللہ ہی بانٹتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے اندر جنت کی اتنی زبردست چاہت ہے، سورگ کی اتنی زبردست چاہت ہے کہ انسان موت کو بھی بھلائے پھرتا ہے اور دنیا کے دھوکے کو ہمیشہ کا جیون، ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا ہے، اور جبکہ زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اندر ایشوری رچنا کو زندہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ سچا راستہ دکھائے۔ یاد رکھنا، جب تک انسان ایشوری رچنا کے حساب سے صحیح انصاف نہیں کرے گا، چاہے اپنے گھر میں ہو، چاہے بھائی بہن کے بیچ ہو، چاہے ماں باپ کے بیچ ہو، چاہے رشتہ دار کے بیچ ہو، ہاں، اللہ کا حکم ہے کہ صحیح انصاف کرو، چاہے تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ جب تک انسان ایشوری رچنا کے حساب سے صحیح انصاف نہیں کرے گا، چاہے اپنے کسی بھی قریبی کے خلاف کیوں نہ ہو، تب تک اللہ تعالیٰ اسے سچا راستہ نہیں دکھائے گا۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ماحول میں کہ برائی سے محبت کرتی ہے۔ گھر میں اگر 4 بھائی ہیں تو ایک بھائی اچھا ہے، 3 بھائی برے ہیں، تو ماں باپ اس کا ساتھ دیتے ہیں، برے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور ناانصافی کرتے ہیں۔ تو یہ ناانصافی کرنے سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی سچا راستہ نہیں دکھاتا، یاد رکھنا۔ اس لیے آپ اپنے اندر جو ایشوری رچنا ہے، اس کے حساب سے جہاں بھی ایک ذرے کے برابر بھی اگر انصاف کرو تو صحیح انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ صحیح انصاف کرنے والوں کو ہی سچا راستہ دکھاتا ہے اور ناانصافی کرنے والوں کو بھٹکا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اسلام دھرم ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ اسلام میں کوئی غلط چیز جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے مگر نظر کا دھوکہ ہے جو لمبی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں دنیا میں ہر چیز نظر کا دھوکہ ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا امتحان کا جہان بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے تو اچھے برے لوگوں کو چھانٹتا ہے۔ اسی طرح سے مکے میں اس قرآن کے دوارا 13 برس تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو چھٹوایا، اچھے برے لوگوں کو چھٹوایا، اور اللہ تعالیٰ آج بھی اپنا اسلام کا پیغام پھیلا کر پوری دنیا میں اچھے برے لوگوں کو چھانٹ رہا ہے، کیونکہ دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اب اس میں سے اچھے بھی چھٹ رہے ہیں، برے بھی چھٹ رہے ہیں، اور یہی اللہ کی رچنا ہے کہ اچھائی پہ چل کے مر یا برائی پہ چل کے مر۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر رچنا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا بندوں کو چھانٹتا ہے۔ تو یاد رکھیں، پہلا حق، پہلا رشتہ، پہلا حق انسان پر اللہ کا ہے۔ دنیا کا کوئی رشتہ اللہ کے معاملے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہاں، سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا، کیونکہ انسان کچھ نہ تھا، اس نے انسان بنایا، دنیا دکھائی، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ ہاں، باقی سارے رشتے بعد میں شروع ہوتے ہیں، پہلا رشتہ اللہ کا ہے، اور اللہ کا حکم ہے سچائی پہ چلو، برائی سے بچو۔ اب جو بیوقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایسا دھرم ہے
کہ جب انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بھائی کا بھی دشمن بن جاتا ہے، باپ کا بھی دشمن بن جاتا ہے۔ ان بیوقوفوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایشوری رچنا کے آدھار پر جو سچا ہے اور ایک جھوٹا ہے وہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ چاہے وہ اگر بیٹا سچا ہے تو باپ جھوٹا ہے تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اچھائی برائی برابر نہیں ہوتی۔ تو اسلام کو سمجھ لینے والا اور اسلام کو ماننے والا سچا ہے، اچھا ہے، چاہے وہ بیٹا کیوں نہ ہو، اور باپ جو اسلام کے خلاف چل رہا ہے وہ برائی پر ہے، تو دونوں میں بنی نہیں سکتی ہے بھائی، اچھائی اور برائی میں کبھی نہیں بن سکتی، یاد رکھنا، کیونکہ اسی آدھار پر ایشور نے انسان کی رچنا بنائی ہے اور اسی آدھار پر یہ دنیا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھانٹ رہا ہے، یہاں کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے، اچھائی برائی کی لڑائی ہے، یاد رکھیں۔ اور اسی رچنا کے آدھار پر انسان کا موت کے بعد انجام ہے، اچھے کو اچھا انجام ملے گا جنت میں اور برے کو برا انجام ملے گا نرک کی آگ میں۔ اب یہ لوگ بیوقوف ہیں، یہ خود اندھکار میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد لوگ جو ہیں اپنے باپ کا دشمن بن جاتے ہیں، بھائی کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ارے بھائی، جو برا ہے وہ تو برا ہے نا، اور جو اچھا ہے وہ اچھا ہے۔ اچھائی برائی برابر تھوڑی ہیں، برا انسان اچھے سے نفرت کرے گا، ظاہر سی بات ہے۔ دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، تو کیا اچھائی برائی میں جنگ نہیں ہوتی؟ کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ ظلم کو مٹایا جائے، زیادتی کو مٹایا جائے، جاتی واد کو مٹایا جائے، فساد کو مٹایا جائے، اس لیے اچھے لوگ لڑتے ہیں برے لوگوں سے، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اللہ کو راضی کرتے ہیں سچائی پر چل کر، جو اسلام پر چلنے والے ہیں، اور جو برائی پر چلنے والے ہیں وہ فساد پھیلاتے ہیں، وہ شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ جو شیطان کے راستے پہ چل کے جائے گا مر کر، وہ نرک کی آگ میں جائے گا، اور جو اللہ کو راضی کر کے جائے گا وہ سورگ میں جائے گا۔ تو یہ زندگی تو امتحان ہے بھائی، 4 دن کا کھیل تماشا ہے، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہا ہے۔ تو اسلام پہ چلنے والے اپنے سچے مالک، جو کائنات کا سچا مالک ہے اللہ تعالیٰ، اس کو راضی کرتے ہیں، ہاں برائی کے خلاف لڑتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے انکاری ہیں، دھرتی پہ فساد پھیلا رہے ہیں، وہ شیطان کو راضی کرتے ہیں، وہ برائی کے لیے لڑتے ہیں۔ اب موت کے بعد اللہ تعالیٰ دونوں کا فیصلہ کرے گا، پھر جو شیطان کے لیے لڑ کے مرے وہ نرک کی آگ میں جائیں گے، جو اللہ کے لیے لڑ کے مرے وہ سورگ میں جائیں گے۔ اب دیکھیے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، عقل دی ہے، شریر کی طاقت دی، جوانی کی طاقت دی۔ اب ہر انسان اپنی اللہ کی دی ہوئی طاقت اپنے شریر میں بیچ رہا ہے۔ صبح کو نکلتا ہے کام کرنے کے لیے اور جھوٹ بولتا ہے، مکاری کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقتیں بیچتا ہے اور اس سے جہنم کماتا ہے۔ اور ایک انسان صبح کو نکلتا ہے کام کرنے کے لیے، اللہ کی دی ہوئی طاقت شریر میں اس کا استعمال کر کے کام کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کرتا ہے، اور سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، ایمانداری پہ چلتا ہے، تو وہ جنت کما رہا ہے، سورگ کما رہا ہے۔ پھر ہر انسان جیون کا سمے لے کے آیا ہے، پھر دونوں کو ہی اچھے برے کو بھی دونوں کو دنیا سے مر کر اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنے کرموں کا حساب دینا ہے۔ تو زندگی بہت چھوٹی سی ہے میرے بھائیوں، اس کو نفرت میں، بہت لوگ نفرت، آپس میں نفرت کرتے ہیں، بھائی بھائی میں نفرت ہے، باپ بیٹے میں نفرت ہے، دھرم کی نفرت ہے۔ ہاں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے میرے بھائیوں، اسے دھرم کی نفرت میں برباد مت کرو، اللہ کی کھوج کرو، اسے راضی کرو، کیونکہ اصل جیون موت کے بعد آ رہا ہے۔ اگر نرک کی آگ میں جھونک دیے گئے تو کیا پلے پڑے گا میرے بھائیوں؟ بھائی، بڑا عجیب سسٹم ہے دنیا کا۔ انسان رات دن لگاتار کوشش اور محنت کرتا ہے کہ زندگی کیسے بہتر اور اچھی بنے، اتنے دکھ زندگی کے لیے، اور اسی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں۔ بڑا عجیب سسٹم ہے، یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو جائے، اس کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس مالک نے جیون دیا اس کی طرف سے لاپرواہی مت کرو۔ جس کام میں لاپرواہی کرو گے، آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں، آپ جس کام میں لاپرواہی کرو گے تو اس میں نقصان ضرور ہوگا۔ اس لیے اللہ کا علم، اللہ کا گیان حاصل کرنے میں لاپرواہی مت کرو، ورنہ نرک میں جانے کا نقصان ضرور ہوگا۔ لگاتار اللہ کا علم حاصل کرتے رہو، تھوڑا بہت علم حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو لگاتار دیکھیں اور لگاتار سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اچھائی پہ چلنے کی، برائی سے بچنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عقل دی ہے اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی۔ غیر مرد اگر اس سے بات کرے
تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس رنگ میں بات کر رہا ہے، کس یا گندی نگاہ سے بات کر رہا ہے یا کیسے بات کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر مرد سے، پرائے مرد سے میٹھے بول مت بول، عورت سے کہا جا رہا ہے، تاکہ وہ تجھ سے لپٹے نہ چپٹے نہ، بلکن کڑوے بول بول تاکہ وہ تیرے قریب نہ آئے۔ میرے بھائیو ایمانداری سے بتاؤ، اسلام میں کہیں بھی کڑوے بول بولنے کا حکم نہیں ہے، صرف عورت کو بولنے کا حکم ہے کڑوے بول، تاکہ غیر مرد اس سے چپٹے نہ۔ عورت جتنے میٹھے بول بولے گی غیر مرد سے، پرائے مرد سے، اتنے ہی مرد اس سے چپٹے گا، اور جتنے کڑوے بول بولے گی اتنے ہی مرد اس سے دور رہے گا۔ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں عورت اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتی اور غلط مردوں کا شکار ہوتی رہتی ہے۔ تو بھئی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو، آنکھ کھولو، اٹھو یا